الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں محمد وقاص جمیل حاضر ہوں۔ ہماری گفتگو اپنے گزشتہ سیشن میں ہم نے رمضان کے اندر قرآن کے ساتھ تعلق اور اس کے درجات کے اوپر اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ہم اپنی اسی گفتگو کو آگے مزید بڑھاتے ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق کے مزید درجات کو ذکر کرتے ہیں، تاکہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کے اوپر غور و فکر کرے کہ میں قرآن کے ساتھ تعلق کے کس درجے پر ہوں، اور رمضان جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کی برکات کو سمیٹتے ہوئے میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق میں کتنا مزید اضافہ کرنے کے لیے فکر مند ہوا ہوں۔ تو میں نے گزشتہ نشست میں قرآن کے ساتھ تعلق کے 3 درجات آپ کے سامنے ذکر کیے تھے کہ قرآن کے ساتھ تعلق، محبت اور عقیدت کا ایک کم سے کم درجہ یہ ہے کہ مجھے پورا قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو، پھر اس کے بعد مجھے قرآن کا کچھ حصہ میرے سینے میں محفوظ بھی ہو، اور کم سے کم اتنا کہ وہ میں نماز کے اندر تلاوت کر سکوں، مختلف مقامات اور جگہوں سے مختلف چھوٹی چھوٹی صورتیں اور کچھ بڑی صورتیں وہ میں یاد کر کے قرآن کو نمازوں میں خاص طور پہ تلاوت کروں، چلتے پھرتے اس کو زبانی پڑھوں۔ پھر تیسرا درجہ یہ تھا کہ میں قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے کچھ کوشش اور محنت کروں، براہ راست عربی زبان سیکھ کے عربی کے ذریعے سے اس کو سیکھوں، سمجھوں، پڑھوں، اور یا پھر یہ ہے کہ جو ترجمے موجود ہیں اردو انگلش کے اندر، جس زبان کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوں، مختلف زبانوں کے ترجمے دنیا میں اس وقت پائے جاتے ہیں، مستند اور اتھینٹک ترجموں کے اوپر میں غور اور فکر کر کے اس سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں، قرآن کی تفاسیر پڑھوں اور قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پر غور اور فکر شروع کروں۔ اس کے بعد قرآن کے ساتھ تعلق کا ایک چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اب میں جو قرآن کو سمجھ رہا ہوں اور قرآن جو میرے اندر میں اس کا پیغام اتر رہا ہے، میں کتنا اس بات پہ فکر مند ہوں کہ میں اس کو اپنی زندگی میں اب نافذ بھی کروں، اس پر میں عمل بھی کرنا شروع کر دوں، اور قرآن کے جو اوامر اور نواہی ہیں، جن کاموں کا قرآن حکم دے رہا، جن کاموں سے قرآن روک رہا، ان کو میں اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دے رہا، میں کتنی اہمیت کے ساتھ اور فکر مندی کے ساتھ ان کاموں کو بجا لا رہا جو قرآن کے اوامر ہیں، اور ان کاموں سے رک رہا جو قرآن کی نواہی اور ممنوع کردہ چیزیں ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ عقیدت اور محبت اور تعلق کا ایک بڑا درجہ ہے کہ قرآن عملی طور پر میری زندگی میں نظر آئے، عملی طور پر میری زندگی میں قرآن کے احکامات زندہ و تابندہ نظر آئیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ نے قرآن کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا نہیں پڑھا؟ انک لعلی خلق عظیم۔ یہ قرآن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ تو وہ جو اخلاق حمیدہ، صفات حمیدہ قرآن میں بیان ہو رہی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے عملی نمونہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا ایک عملی نمونہ ہے۔ آج ہمیں بھی دیکھ کر کوئی کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ چلتا پھرتا ایک قرآن، اس کا عملی نمونہ اور مجسم شکل اور اس کے اوامر اور نواہی کی ایک زندہ شکل فلاں شخص ہے؟ ہم اپنے بارے میں غور و فکر کریں کہ قرآن کے ساتھ تعلق کا ایک بڑا درجہ اور اہم ترین درجہ ہے کہ قرآن عملی طور پر میرے زندگی پر اثر انداز ہو، مؤثر ہو، ایک گہری تاثیر میری زندگی کے شب و روز، غمی خوشی، حالات و واقعات، میری زندگی کے ہر حال اور کیفیت میں قرآن ایک زبردست تاثیر میرے اوپر چھوڑے، قرآن کی ایک گہری چھاپ میرے اوپر نظر آئے۔ یہ قرآن کے ساتھ تعلق کا ایک بڑا زبردست درجہ ہے اور ایک بڑا ہی اہم اور آخری درجہ۔ ویسے اس تعلق کے درجات کی ویسے کوئی انتہا نہیں، لیکن بظاہر اسباب کے درجے میں ہمارے اعتبار سے قرآن کے ساتھ تعلق کا ایک اہم ترین اور ایک بلند درجہ یہ ہے کہ اب میں قرآن کے پیغام کو جب پڑھ بھی رہا ہوں، جب سمجھ بھی رہا ہوں، اور میرے سینے میں بھی اس کا کچھ پیغام محفوظ ہے، میں خود اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں، تو اب اس پیغام الہی کو میں لوگوں تک کتنا اس کو پہنچا رہا ہوں، اس کی نشر و اشاعت، اس کی دعوت و تبلیغ اور اس کے پھیلانے اور اس کے عام کرنے، لوگوں تک اس پیغام الہی کو پہنچانے، لوگوں کو اس قرآن کی طرف متوجہ کرنے، لوگوں کو اس قرآن کے ساتھ تعلق بنانے، لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے کی فکر اور اس دعوت میں اس پیغام الہی کو کتنا پہنچا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث پر کہ بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں اگر میری طرف سے ایک بات، ایک آیت، ایک حدیث بھی پتہ ہو، اس کو اوروں تک پہنچاؤ۔ اس پیغام الہی جو ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے، منبع ہدایت ہے، تو اس کو میں اوروں تک پہنچانے کے لیے کتنی فکر کر رہا ہوں۔ یہ وہ کچھ درجات ہیں جو قرآن کے ساتھ تعلق اور عقیدت اور محبت کا اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص خود اپنا محاسبہ کرے، ان 2 نشستوں میں میں نے جو قرآن کے ساتھ تعلق کے درجات بیان کیے، میں اس میں کس لیول پر ہوں،
اور کس لیول کی کتنی انتہا اور کتنا عروج مجھے حاصل ہے، اور پھر اگلے لیول تک جانے کے لیے میں نے کیا غور و فکر اور کیا تدبیر اختیار کی ہے۔ رمضان کا مہینہ چونکہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم قرآن کے ساتھ عملی تعلق میں آگے بڑھیں، یہ تعلق میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دیے۔ اب اپنا محاسبہ ہر شخص خود کر سکتا ہے اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ اس مہینے کو کیش کرتے ہوئے قرآن کے ساتھ اور کتاب ہدایت کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نہ صرف اس مہینے کی جملہ عبادات کو بلکہ اس مہینے کے وہ اثرات اور ثمرات بھی ہمیں عطا فرمائیں اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔